الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ والہ نے اپنے قدرت سے اس پوری عالم کو اور عالم کے اندر میں جو کچھ ہے تنے تنہا ایک اللہ نے بنایا ہے. اس کے بنانے میں حق تعالی شانہ کو نہ کوئی تھکان لگی ہے اور نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی ہے اور نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی ہے. جو کچھ ہے سب تنے تنہا اللہ نے. سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، دریا اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، پہاڑ کے اندر کی چھوٹی بڑی ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا، سمندر کے اندر کی تہ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا، زمین کے اندر میں کھود کر جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا. اور اس پورے نظام کو بنانے کے بعد یہ پورے نظام پر تنے تنہا ایک اللہ کا کنٹرول ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا حق تعالی شانہ اسے بھی دیکھتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے علم میں. درخت کتنے ہیں وہ اللہ کے علم میں، درختوں پر پتے کتنے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، کتنے آنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، کتنے سوکھ کر گر چکے وہ اللہ کے علم میں. تنے تنہا اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. اس پورے عالم کو حق تعالی شانہ نے بنایا، بڑی بڑی طاقتور چیزیں بنائی، بڑے بڑے پہاڑ بنائے. یہ سورج اتنا بڑا بنایا ہے کہ اب تک اس کی پیمائش کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ چاند اتنا بڑا بنایا ہے، یہ سب اللہ کے کنٹرول. سورج اپنے اس کو ایک وقت طے کر دیا ہے، فلاں علاقے میں تجھے اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر نکلنا ہے. تجھے آج 9 جنوری کو جو نکلا ہے اس سے 1 منٹ 1 سیکنڈ پچھلی جنوری کو پہلے نہیں تھا اور اگلی کو آگے نہیں ہو. تنے تنہا وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. اب اس اللہ تعالی شانہ نے اس نظام کو کیوں بنایا ہے؟ بہت مختصر سا وقت ہے، بہت آپ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہو، مجھے کچھ تھوڑی سی ضروری چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. اس نظام کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ بنانے والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آزمائش کے لیے بنایا ہے اور یہ سب کچھ میں توڑ دوں گا. زمین کو توڑ دوں گا، سورج کو ختم کر دوں گا، چاند کو ختم کر دوں گا، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑاؤں گا، ساری مخلوق ہے سب کو میں مار دوں گا. یہاں تک کہ اسرائیل سے کہا جائے گا اسرائیل کون بچا؟ تو میں کہ اپنے آپ کو اپنی جان تو لے لے. اسرافیل ختم، کوئی نہیں، تنے تنہا وہ اللہ. یہ اللہ نے بنایا ہے اور پہلے دن کہا ہے کہ میں نے اسے توڑنے کے لیے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ ساری مخلوقات جتنی ہے کہتے 18,000 قسم کی مخلوقات. قسم سے مراد جیسے انسان یہ کروڑوں ہے، اربوں ہے، لیکن ایک ایسے 18,000 قسم کی مخلوقات بنائی ہے. یہ تمام مخلوقات دنیا میں ہے. ان مخلوقات میں سے حق تعالی شانہ نے ایک انسان کو چنا ہے، ایک انسان کو چنا ہے اور یہ کہہ دیا کہ اے انسان، سارا سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سب تیری خدمت کرے گی. کچھ چیزیں تیری سمجھ میں بھی آئے گی، کچھ بعد میں آئے گی، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا.
صرف اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، تو میرا ہے۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مومن، مجھے یہ زمین سہار نہیں سکتی، یہ آسمان مجھے سہار نہیں سکتا، ان میں سے میں کہیں نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے ٹھہرنے کی اور مجھے سہارنے کی ایک جگہ ہے، اور وہ مومن بندے کا دل ہے۔ بس اس لیے دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ تیری بنیاد پر ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری بنیاد پر ہوگا۔ فسادات ہوں گے تیری بنیاد پر، زلزلے آئیں گے تیری بنیاد پر، امن آئے گا تیری بنیاد پر، روزیوں میں برکتیں آئے گی تیری بنیاد پر، خاندان لڑیں گے تیری بنیاد پر، صرف اور صرف تیری بنیاد پر اس دنیا میں تغیر اور تبدل آئے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا اور چل رہا ہے۔ اب اس میں حق تعالی شان ہونے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں مشترک بنا دی، دنیا کے لیے بھی اور آئندہ کی کامیابی اور ناکامی کے لیے۔ انسانوں کو الگ الگ بنایا، لیکن یہ وہ ایسی چیزیں ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ کہاں پیدا ہونا ہے، کسی سے نہیں پوچھا کہ کہاں تیرے کو کہاں جنم لینا ہے، اس کو جو مناسب سمجھا وہاں پیدا کیا۔ تجھے کون سا لینگویج چاہیے، عربی، انگلش، فرانسیسی، اٹالی، کون سا چاہیے، ہم سے نہیں پوچھا۔ تجھے 5 فٹ کا رہنا ہے یا 4 کا رہنا ہے یا 7 کا رہنا ہے، ہم سے نہیں پوچھا۔ اس اللہ نے اپنی مرضی سے جس کے لیے جو حال تھا وہ، لیکن یہ چیزیں کامیابی کی بنیاد نہیں۔ لمبا ہونا، چھوٹا ہونا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں، انگلینڈ میں ہونا، مکے میں ہونا یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، انگلش زبان ہونا، اردو زبان ہونا، یہ جو چیزیں وہ کہ جس کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، ان چیزوں کو حق تعالی شان ہونے اپنی مرضی سے بنا جس کے لیے جو مناسب تھا۔ لیکن انسانوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الگ الگ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں گے یہ مشترک ہے۔ کلر الگ ہوگا، سوچ الگ ہوگی، بولنے کا انداز الگ ہوگا، کھانے کی چیزوں کا ذائقہ یعنی پسند الگ الگ ہوگی، لیکن ہر ایک کھائے گا کہاں سے؟ بولو، مجھے جواب چاہیے۔ ہے امریکہ والا بھی، افریقہ والا بھی، انگلینڈ والا بھی، ہمارے یہاں کے جنگلوں میں رہنے والے بھی، کھانے کا ایک ہی طریقہ ہے پوری دنیا کے لیے، کوئی کان سے نہیں کھائے گا، دیکھے گا کان سے، انگلینڈ والے کان سے دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی پیدا ہو بابا تجھے دیکھنا آنکھ سے، کہیں بھی ہو تجھے سننا کان سے، یہ مشترکہ چیز۔ اب سنے گا کیا؟ جو اپنے اپنی زبان ہوگی، سنے گا کیا؟ اندر کا جو جذبہ ہوگا، لیکن سننے کی چیزیں مشترک ہوتی ہیں سب کے لیے۔ دنیا میں آنے کے سب کے راستے ایک ہیں، اور دنیا میں جانے کا راستہ سب کا ایک ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا ملک کا صدر ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں مروں گا، تو آج تک موت کا مخالف دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے کروڑوں ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کروڑوں ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن موت کا منکر آج تک ایک بھی نہیں۔ موت آنی۔ اب یہ آزمائش اس دنیا میں حق تعالی شان ہونے رکھی ہے کہ انسان دنیا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا حل خارجی چیزوں سے، عزت مجھے پیسے سے ملے گی، عزت مجھے کسی جگہ کی نیشنلٹی سے ملے گی، عزت مجھے دنیا سے ملے گی، عزت اس سے ملے گی، یہ خارجی چیزیں۔ دنیا کے انسان آزمائش اسی کی رکھی ہے اللہ نے، جہاں سے نظر آتا ہے وہاں ہے نہیں۔ دواؤں سے شفا نظر آتی ہے نہیں، ڈاکٹروں سے شفا نظر آتی ہے نہیں، اس لیے ہر اسپتال جہاں بھی ہوگا وہاں ایمبولینس بھی ہوگی۔ اگر شفا تھی تو کیوں لوگ مر کر جا رہے ہیں؟ تو وہاں نہیں۔ عزت دنیا کے انسان کہیں اور تلاش کرتے ہیں،
لیکن خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہم دنیا کی ان چیزوں کو باہر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ 5 فٹ کا جو بدن ہے اسی 5 فٹ سے سب کچھ نکلتا ہے، باہر سے نہیں آتی۔ عزت باہر سے نہیں آتی، تیرے اندر سے نکلے گی بھیا۔ ذلت باہر سے نہیں آئے گی، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ تیرے اندر سے ذلت باہر نکلے گی۔ سکون باہر کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ دنیا میں اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود آج سے 15 سال پر ایک سال میں جتنی خودکشیاں ہوتی تھی آج اس سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ دنیا میں راحت کے نقشے بہت ہو گئے۔ آپ سمجھداروں میں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ دنیا کے سارے انسانوں کا یہ ہے کہ ہم خارجی چیزوں سے بنے، اور حق تعالی شان نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوگا وہ تیرے اندر سے نکلے گا۔ کامیابی تیرے اندر سے، ناکامی تیرے اندر سے، ذلت تیرے اندر سے، عزت تیرے اندر سے۔ یہ 5 فٹ کا بدن ہے، یہ 5 فٹ کے بدن سے تو جو چاہے کر۔ اب اگر تو ضابطہ یہ بنایا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری پسندیدہ چیزیں نکلے میرے سے، مجھے عزت ہی ملے، مجھے ذلت نہ ملے، مجھے آرام سکون ملے، مجھے پریشانی نہ ملے، میری اولاد فرمان بردار ہو، نافرمان نہ ہو، میری بیوی مجھے اپنے دل سے محبت کرنے والی ہو، بیوی میرے لیے سکون ہو، میں بیوی کے لیے سکون ہوں، اگر یہ تو چاہتا ہے باہر مت ٹوٹ۔ نہیں، اگر اس بیوی کو تو سونے سے لاد دے گا، اس کے ذریعے سے زندگیوں میں سکون نہیں آیا کرتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ایک ضابطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال، اس کے اوپر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی تو غریب ہوگا کامیاب آزاد، تو مالدار ہوگا کامیاب، تو پیسوں والا ہوگا کامیاب، تو مزدوری کرنے والا ہوگا کامیاب۔ تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ غریب ہے اس کی فکر مت کر، مالدار ہے اس کی فکر مت کر، پریشان حال ہے اس کی فکر مت کر۔ اگر تیرے اندر میں یہ ہے تو پھر خدا جھوپڑے میں تجھے عزت دے گا۔ غریبی کی حالت میں لوگ تیرے جھوپڑے پر عزت کی نگاہ سے آئیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ملک کا صدر ہوگا، لیکن جہاں موقع ملے گا جوتوں سے تیرے سر کی مالش کی جائے گی۔ ایک ہی ضابطہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اور کچھ نہیں۔ جتنا چاہو آزما لو، اور دیکھ رہے ہیں، بھول رہے ہیں، فرعون حکومت والا تھا، قارون مال والا تھا، حامان وزارت کی کرسی پر تھا، کوئی جانتا ہے کون سی گلی میں مرے پڑے؟ اور جنہوں نے اپنی زندگی پر ضابطے پر طے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیوں جاتا ہے مجمعی؟ پورے نسب نامہ کیوں ہے؟ خواجہ نظام الدین کا کیوں یاد ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا پورا شجرہ کیوں یاد ہے؟ یہ کئی ہزاروں اولیاء اس ہندوستان میں ہوئے، کون کہاں کا تھا امت اسے جانتی ہے، اور مغل بادشاہ نے 600 سال تک حکومت کی، کون کوئی ہے دیا جلانے والا ان کی قبروں پر؟ کوئی ہے ان کو پوچھنے والا ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ایک ہی ضابطہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہماری زندگی میں اگر شادی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، بیٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہو، بیٹے کو خوش رکھنا چاہتے ہو، زندگی میں برکتوں کو چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے علاوہ چاہے یہودیوں کے راستے پر چلو، مسلمانوں سن لو، اس عاجز گنہگار کی درخواست سن لو، دنیا کی قوموں کو دیکھ کر تم بھی رنڈیوں کے نچانے پر آئے ہو۔ اس اللہ نے 4 پیسے دیے تو اسی کا مقابلہ کرنے آئے۔
ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر وہ چیز جو میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے، میرے بچوں کی شادیوں میں ہو رہی۔ کون بھگت رہا ہے؟ باہر والا نہیں، وہ لڑکا جس لڑکے پر تم جان دیتے ہو اس کو مصیبت میں تم پھنسا رہے ہو۔ جس لڑکی پر اس کی ماں جان دیتی ہے صرف اپنا نام کرنے کے لیے، دنیا بھر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا بھر کے رسوم کو لا کر اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے، یہ ظالم کس پر ظلم کر رہی ہے؟ میرے پر؟ آپ پر؟ کس پر کر رہی ہے؟ بھگتے گی اس کی بیٹی، بھگتے گا اس کا بیٹا۔ ذرا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اندھے بن کر دنیا کے چیزوں کے پیچھے مت پڑو۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نبی نہیں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زیادہ رحمت والا کوئی طریقہ نہیں۔ سنبھلو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد سالہ سال تک چلتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی قضا ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی کہ بھئی اب نہیں، نماز پڑھنا شروع کی، نماز کی عبادت ہے، یہ عبادت 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بھول ہو گئی، قضا کر لی۔ روزہ 12 گھنٹے سے لے کر کے 18 گھنٹے تک پورا ہو گیا، حج 5 دن کا پورا ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اپنی خواہش کی چیز بنایا، یہاں بھول ہو رہی ہے۔ جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، ویسے نکاح عبادت ہے۔ اس نکاح کے فضائل، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ شاید اس سے لمبی کوئی عبادت نہیں۔ عام طور پر آدمی 20-25 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے، اور یہ عبادت جا کر بڑھاپے میں موت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ عبادت ہے، اس عبادت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جیسے نماز پوری امت کی مشترک ہے، کہیں کا بھی ہو، افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جہاں کا بھی ہو، نماز سب کی ایک، 4 رکعتیں عصر کی ہے، وہی ہے۔ حج سب کا ایک ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک امساک یہ روزے میں ہے۔ اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ میمن کی الگ، نہ مومن کی الگ، نہ پٹیل کی الگ، نہ قریشی کی الگ، نہ سید کی الگ، نہ فلانی الگ، نہ، نماز سب کی مشترک ہے، سب کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تو شادی، نکاح، یہ بھی تو عبادت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتا دیا کہ دیکھو نکاح میں برکت، بہن چیز ہے، کیا کرو گھڑی بھاگ رہی ہے، نکاح میں برکت۔ اور برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارا عقل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں، زیادہ پیسہ خرچ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ برکت یہاں سے آئے گی۔ برکت آئی میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، برکت آئی گھر میں برکت آئے گی، برکت آئی اولاد میں برکت آئے گی، برکت آئی گھر میں اطمینان ہوگا، برکت آئی میاں بیوی کے لیے راحت ہوگا، بیوی میاں کے لیے راحت ہوگی، برکت آئی تو ماں باپ کے لیے یہ بچے راحت بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر سرے سے میرے گھر میں سب کچھ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، آج یہ دماغ میں آیا ہے، شادی میں چن چن کر کے میرے نبی کی سنتوں کو پھینکا جاتا ہے، کیا ہوگا؟ پھر یہ دنیا میں تماشے ہو رہے ہیں، مول صاحب چھوکرا کہوا میں نہ چھوکری کہوا میں نہ، تو اللہ نہ کہوا میں رہے، یہ کانٹا تو نے بویا ہے، تو نے اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میرے بھائیو، آپ لوگ بڑے دیندار لوگ، یہ بھروچ کا ضلع ہے،
یہاں علماء ہے، یہاں کے ہر آدمی کو دین سے محبت ہے. مجھے اب کہنے کو محبت ہے مجھے اس علاقے سے. بہت درد سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کل سے مسلسل میں پریشان ہوں. کل سے کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کون سی دن میں ہو آپ لوگ؟ کل ہم نے جو کارگزاریاں لی ہے آپ کی، 500-600 مسجدیں ہیں. کچھ لوگ، لیکن نماز کا تو منکر کوئی نہیں. تمہاری کوئی مسجد میں 50% سے زیادہ نماز، ایک مسجد ملی جس میں 90% نماز دی. تمہاری مسجدوں میں نماز ہی نہیں رہے. اتنے علماء کے ہوتے ہوئے، اتنے حفاظ کے ہوتے ہوئے، اتنے تبلیغ والوں کے ہوتے ہوئے، اتنے جان و مال کے لگاتے ہوئے تمہارے محلوں میں نماز ہی نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہو بھیا؟ یہ خالی علماء کی ذمہ داری ہے کیا؟ یہ خالی تبلیغ والوں کی ہے؟ اذان کا وقت ہو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور اکثر مسجدیں وہ ہے کہ جس میں 25% نمازی ہے، 75 آدمی اپنے گھر میں سو کر اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. سب سے بڑا گناہ دیکھو، زنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، ساری چیزیں گناہ ہے، لیکن یہ گناہ ہے سب سے بڑے نہیں. سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں. اب جن علاقوں میں 75% مسلمان بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں، کیا ہوگا پھر؟ میرے بھیا سنبھلو، میرے بھیا سنبھلو، زیادہ نشے میں مت آؤ، نشے میں مت آؤ. ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی. ہر آدمی طے کر لو، یہ جو پورا میرا مجمع ہے نا، ہر آدمی طے کر لو کہ میں محنت کر کے اپنے دوست کو، اپنے ملنے والوں کو روزانہ کم سے کم 2 آدمیوں کو نماز پر چڑھاؤں گا. یہ ٹھان نہیں ہے میرا مجمع. تو اللہ وہ دن دکھائے گا کہ اب کی مرتبہ شب برات میں جب اس امت کے اعمال پر جائے تو 100% نمازی ہو اور میرا رب اس امت پر رحم فرمائے. کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہر آدمی، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ 100% نماز میری ذات میں، میرے گھر میں، میرے پورے محلے میں آئے اور ہر مسجد میں بڑھاؤ. اس پر آؤ گے اللہ کی رحمت آئے گی، ورنہ بھائی زیادہ نشے میں مت آؤ. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، کوئی میں نہیں، ہم سب سنبھلو. یہ سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے. جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. میں نے ایک سال میں نے یہ کیا تھا، پوچھا تھا، ایک صاحب آئے تھے میرے پاس رمضان میں، انہوں نے آ کر یہ کہا تھا، مولانا پچھلے رمضان میں نے 8 لاکھ روپے کی زکات نکالی تھی، 40% جو ہے 8 سے کتنے ہوئے. کہا اس سال مولانا حالات بگڑتے، میرا یہ حال ہے کہ میں لوگوں سے زکات مانگ رہا ہوں. زیادہ مت اترا ہو، یہ سب اللہ کا دیا ہے. دین ہوگا سب کچھ آباد ہوگا، سب کچھ آباد ہوگا. دین نہیں ہوگا کوئی چیز آباد نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور پوری امت کو حق تعالی شانہ کو ہر لائن کے خیر نصیب فرمائے. ہمارے بہت سے بچے ہیں جن کا نکاح ہے، یہ ان کا خوشی کا دن ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے ایک یہ حق ہے کہ مسلمان کی خوشی میں شامل ہوں. اس لیے پورا مجمع، اگر کوئی ضرورت ہے انتشار مت کرو، چپ چاپ اپنی جگہ چلے جاؤ. ہوتے ہیں بعض معذور. یہ ہمارے بچے جن کا نکاح ہے، یہ بھائی میرا تو قبول ہو گیا، چلو السلام علیکم، نہیں، جب تک آخری نہ ہو وہاں تک ان کا کوئی آدمی اٹھے گا نہیں. پورا اطمینان سے بیٹھو، اللہ کے سامنے متوجہ رہو. کرو گے بھائی؟